عبادت کا ہمیشہ فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو، اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے۔